السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فورٹس نیو جرسی سے رابطے میں. آج کا میرا ویلاگ یہ ہندو مسلم کنٹروورسی کے پرسپیکٹو میں ہوگا. یہاں بھی میں امریکہ میں ہندو واتا کے خلاف بڑا حصہ لیتا ہوں. پروفیسر ٹشکرے کے ساتھ جو رٹگرز میں پروفیسر ہیں جس نے یہ ٹیک اپ کیا ہوا ہے. انفیکٹ کسی بھی ریلیجن کے ایکسٹریمسٹ جو ہیں، جیوازم میں زائنسٹ جو ہیں اور یہ ہندو واتا والے اور مسلمانوں میں جو جہادی ہیں، یہ سارے لوگ انسانیت کے خلاف ہیں اور ریلیجنز کا صحیح پرسپیکٹو نہیں سمجھتے ہیں. کل مجھے میرے دوست پٹالیا صاحب ہیں بامبے سے، وہ ادھر امریکہ میں رہتے ہیں، بہت زبردست جنیش پٹالیا، انہوں نے ایک ویلاگ پر تبصرہ کے لیے بھیجا. ویلاگ کوئی آر کے سنگھ، کرنل آر کے ایس کے کیا، ان کا وہ رو میں بھی رہے، ملٹری انٹیلیجنس انڈیا میں بھی رہے، تو ان کی کوئی 30 منٹ مجھے بک بک سننی پڑی. میں ان کے پٹالیا صاحب کے فرینڈز کے لیے جواب دے رہا ہوں. ان کے سارے کتنے یہ لوگ شیلو ہیں، بالکل اس کے کانسیپٹس غلط ہیں. جہاں تک اس نے کہا کہ پاکستان اس وقت فیلڈ اسٹیٹ ہے، اور جو کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ پاکستان فیلڈ اسٹیٹ ہے اس کا دماغ خراب ہے، یہ میں بالکل ایگری کرتا ہوں. دوسرا اس نے کہا مئی تک پاکستان بالکل کولیپس کر جائے گا. جی میں اس سے بھی بالکل ایگری کرتا ہوں. مئی کیا، بس پاکستان کولیپس کر گیا ہوا ہے، دیر از نتھنگ لیفٹ ان پاکستان. تیسرا اس نے جناب کہا کہ ان کیس نیوکلیئر معاملات ہوئے تو یہ بہت خطرناک ہوگا، یہ کس کے ہاتھ آئیں گے. دیکھیں اس نے یہ نہیں کہا کہ انڈیا ہیز اے کیپیسٹی ٹو انویڈ پاکستان ایون ان سچ اے ویکر پوزیشن. ہندو بیسیکلی بنیاں بہت کمزور ہے، ڈرپوک ہے شروع سے. یہ جو ان سے انویڈرز آئے اور انہوں نے کنٹرول کیا اور ان پر حکومت کی نا جی، یہ اسی لیے کی گئی. یہ پیسے کے پیچھے دوڑنے والا مسلک ہے، ٹھیک ہے نا جی. میں آپ کو بتاؤں کہ اچھا یہ یہاں تک اس کی بات، اچھا ادھر وہ رانگ ہے، ہی از ٹوٹلی رانگ. نیوکلیئر ویپنز امریکہ کے کنٹرول میں ہے، واشنگٹن ڈی سی کے، وہ انٹیکٹ رہیں گے. جہادی سارے ISI امریکہ کے پالتو کتے ہیں. دراصل یہ سب کانٹیننٹ تاکہ رائز نہ کرے، اور امریکہ نے ہی پاکستان کو بنایا تھا، تو امریکہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان اس طرح کی پوزیشن میں آ جائے جہاں سے باقی لوگ، باقی کنٹریز اس کے حصے بقیہ کر کے کنٹرول کرتے پھرے. ایسا نہیں ہوگا. بٹ یس، پاکستان میں خانہ جنگی ہوگی، انٹرنل اسٹرائف ہوگی. ایک سنگھ صاحب نے بڑی بات کی کہ پاکستان میں اس وقت فوج واحد پلر رہ گئی ہے. 3 پلر ہوتے تھے، اس نے کہا صدر، وزیر اعظم اور فوج. اس وقت فوج ہی ہے. اس بات سے بھی میں فلی ایگری کرتا ہوں. میرے خیال میں شروع سے ہی فوج ہی ایک پلر رہا ہے، کبھی بھی نہیں رہا ہے کوئی بھی. ہاں وزیر اعظم کے پاس چوائسز رہی ہیں. نواز شریف نے جب 2/3 میجورٹی تھی، اس نے اس نے کرامت کو، جہانگیر کرامت کو فائر کیا تھا. مشرف کو ہاں وہ نہیں کر سکا. عمران خان ہیڈ اے چانس ناٹ ٹو گیو ایکسٹینشن ٹو باجوہ، دیٹ واز ہز فالٹ. ٹھیک ہے نا جی. تو یس. تیسرا ایک اور بات اس نے بڑی دلچسپ کہی کہ فوج کو، پاکستانی فوج کو تنخواہیں جو ہیں وہ اپنا کم آدھی ملتی ہیں انڈین فوج سے. مے بی ان کرنسی ویلیو، انڈین کرنسی کی ویلیو زیادہ ہے. ہی از رائٹ. ویسے میں یہ بات بھی تسلیم نہیں کرتا، لیکن اس نے کہا ان کو بعد کی مراد، کوٹھیاں، گھر، زمینیں، یہ جو ملتے ہیں نا، یہ ان کو انٹیکٹ رکھتے ہیں، یونیفائی رکھتے ہیں کہ او نہیں تو یہ ختم ہو جائیں گے. یہ ساری چیزیں اس بنیاد پر یہ لڑتے ہیں. یہ تو عمومی باتیں اس نے کی جون سی ہیں. جنرل اس نے جو اسپیسیفکلی بات کی غزوہ ہند کے حساب سے کہ اب انڈیا کو پریپیئر کرنا چاہیے کاؤنٹر غزوہ ہند کا کرنے کے لیے، کیونکہ جہادی تنظیمیں پاکستان میں اسٹرانگ ہو گئی ہیں. اس نے تحریک طالبان کا، اس خاتون نے اس سے سوال بھی کیا کہ کیا تحریک طالبان اگر پاکستان کنٹرول کرتی ہے تو کیا وہ پلیٹ میں آزاد کشمیر انڈیا کو دے گی. اس نے ایکچولی بڑی سنگھ صاحب کو چپیڑ ماری تھی. سنگھ صاحب سمجھ نہیں نہ سکے. سنگھ صاحب نے ایویں آئیں بائیں شائیں جواب دیا، نہیں ایسا نہیں ہوگا، یہ تو جھوٹ ہے. اس نے کہا کہ لوگ تو کہہ رہے ہیں.
اب بیسیکلی انڈیا کی مدد کے بغیر تحریک طالبان کیسے پاکستان کو کنٹرول کر سکے گی؟ اور تحریک طالبان کبھی بھی پاکستان کو کنٹرول نہیں کر سکتی، کیونکہ پاپولیشن کا 90% جو ہے وہ از اینٹائی طالبان ان پاکستان. وہ آپ کنٹرول ہی نہیں. امریکہ نے یہی کوشش کی کہ طالبان کو ادھر افغانستان میں کنٹرول کر لے. 90% آف دا پاپولیشن واز اینٹائی یو ایس اے. آپ انسانوں کو تو ہیومن سمجھ ہی نہیں رہے ہیں. کمال بات ہے. اور سنگھ صاحب نے کہا جی یہ نیشنل اسٹیٹ جو بنائی گئی، دراصل یہ جہادی تنظیموں اور یہ غزوہ ہند والوں کا ہے کہ اسلام ہے تو پاکستان ہے. وی آر ناٹ بادرڈ اباؤٹ پاکستان. اسلام ہے تو پاکستان. نیشنل اسٹیٹس کا کانسیپٹ تو 1933 میں مونٹے ویڈیو کنونشن سے امریکہ سب بادر نے دیا تھا کہ اب ان کو نیشنل اسٹیٹس میں بند کر کے ان کو مارنا ہے. ان سب کو ڈیموکریسی اور آئی ایم ایف لبرل کیپٹل ڈیموکریٹک سسٹم کا دارو دے کے ان کا پچ کر نکالنا ہے ان ساری نیشنل اسٹیٹس کا. وہ ہو رہا ہے. اور اسرائیل اور پاکستان دو ایڈیالوجی کے نام پہ امریکہ بہادر نے اسٹیٹس بنا دی. مسائل امریکہ میں ہیں جدھر میں بیٹھا ہوں، اور آپ آپس میں گتھم گتھا ہوتے پھر رہے ہیں. عجیب ہی قسم کے آپ لوگ ہیں ہندو اور مسلمان. میری تو سمجھ سے باہر ہے. اپنے اپنے ریلیجنس کو گلوریفائی کرتے پھر رہے ہیں. یہاں ایک میں نے کتاب کا ریفرنس پچھلی دفعہ دیا تھا جو کہ اس وقت لیٹسٹ از دا بیسٹ بک آن ہماری جو ٹکلڈ یہ ڈف میکڈونلڈ کی ہے. اس نے جو اپنی کتاب سٹارٹ کی ہے، لیٹ می انٹرسٹنگ ہے. ہندوز جو بڑے چوڑے ہوتے ہیں نا، ان کے لیے ذرا میں بتا دوں. یہ چیپٹر 0 ہے اور وہ سوامی صاحب کی سٹیٹ کر رہا ہے. سوامی یہ ویکانندا، اس نے امریکی پارلیمنٹ میں آ کے خطاب کیا تھا، بڑا مشہور ہوا تھا. ہی از اے ویری کلاسی سول، آئی لو ہم. 39 سال کی عمر میں مر گیا تھا. غالباً میرا خیال ہندوؤں نے مار دیا تھا. کہتے ہیں کہ نس پھٹ گئی تھی. وہ اندر بچارہ مراقبے میں گیا تھا، کسی نے اسے کچھ کھلا دیا تھا غالباً. It is the greatest of lies that we are mere men. It is the greatest of lies that we are mere men. We are the God of the universe. اس سے اس نے یہ کتاب سٹارٹ کی ہے. شرم آنی چاہیے ہندوؤں کو. اور اسی سوامی نے کہا، اسی پنڈت نے کہا جو میں کہتا ہوں، اوپنلی کہتا ہوں، مسلمانوں کو چیلنج کر کے کہتا ہوں، all religion are paths to that spiritual arena, spiritual spectrum, which is a real life. All religions. سوامی صاحب نے کہا ہوا ہے. ان کی کوٹ آپ دیکھیں گوگل میں جا کے. One of his famous quotes is this: all Hindu کے جو sects ہیں and all religions lead to that path, lead to that goal, which is nirvana, جو بدھا نے کہا تھا. آپ کیوں ہندو کو گلوریفائی کرتے ہیں؟ آپ کیوں مسلمان کو گلوریفائی کرتے ہیں؟ آپ کیوں یہودی کو گلوریفائی کرتے ہیں کہ یہ دس از اینڈ آل ریلیجن، بس یہی ہے، باقی سارے کافر ہیں، باقی گندے ہیں، انہوں گولی مار دیو، جینوسائڈ کر دو. Because of the fact you want to control them. You don't want to treat them as a human. یہ تو ایک پائٹی کے طریقے ہیں. پروفٹس آئے، پروفٹس نے اپنی اسوہ حسنہ سے بتایا کہ یہ لائف ہے، دس از ٹو بی اسپینڈ. اسرائیل میں کوئی 70% جو جیوز ہیں they do not like what their state does. 70% people. ٹھیک ہے نا جی. آپ ووٹنگ دیکھ لیں ادھر کتنی تھوڑی لوگ ووٹنگ کے لیے جاتے ہیں. بٹ زائنس ایک ایجنڈا ہے ٹو کنٹرول پیپل، ٹو کنٹرول ماسز. تو یس، دس از مائی آنیسٹ کامنٹ فار مائی ہندو بریدرن. میرے جے از مور دین اے بردر ٹو می. آئی لو جے سو مچ، لیٹ می ٹیل یو. اور میرا نہیں خیال تھا کہ کوئی انڈیا سے اور ہندو مجھے اتنا پسند آئے گا. وائی؟ بیکاز آف جیز کیریکٹر. I have yet to see any Muslim in United States of America, any Muslim who has a character which J. Patalia has. I can challenge none of my relatives, friends in the Muslim community. J has the heart. ٹھیک ہے، یہ پٹالیا کو برہمن ان کی ہوتی ہے کلاس، اوکے واٹ ایور. اس طرح ان تناظر میں چیزوں کو دیکھیں. اچھا پھر ہسٹری کا ان کو سنگھ منگ کو پتہ نہیں ہوتا ہے. او جی انڈس سیولائزیشن، اچھا گلوریفائی کیسے بھونڈے طریقے سے ہندوازم کو کر رہا ہے.
اور جی یہ پہلے سے تھا. یہ انڈس ویلی سویلائزیشن میں کچھ سیلز ملی ہیں جو کہ جس میں وہ دھیان اور پیپل کے ٹری کا ہے. تو اس کا مطلب ہمارا بڑا پرانا مذہب ہے. لوگ مذہب کو پرانا کہہ کے اوتھینٹک کہا جا رہا ہے، کمال ہے. ویسے یہ عجیب ہی بات ہے. اور ان 21st century to give this argument، سب ویسٹ کا ایک متفقہ سوچ ہے کہ یہ جو سویلائزیشنز کی ہسٹری ہے اب تک سوائے میسوپوٹیمیا کے ساری ادھوری، غلط یا انٹرپولیٹڈ ہے. 4 مین سویلائزیشنز ہیں، آپ کو پتہ ہے. نمبر 1 از میسوپوٹیمیا، نمبر 2 از ایجپشین، نمبر 3 از انڈس سویلائزیشن، اور اسی کے وقت شینگ ڈائنیسٹی، چائنیز جو ہے. انہوں نے کہا تینوں کے کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے ہمارے پاس، سارا فراڈ ہے، بک بک ہے. ہاں ہڑپا، مینلی تو ہڑپن سویلائزیشن اسے کہا جاتا ہے، 2700 BC کے قریب تھی. میسوپوٹیمیا 3100 BC کی بات ہے. ہاں میسوپوٹیمیا سے ریلیجن کا کانسیپٹ آیا. کیا عراق میں ہندوازم ہے؟ او بھئی ریلیجن کا فرسٹ کانسیپٹ تو میسوپوٹیمیا کی سویلائزیشن سے آیا ہے. بات کریں، میرے سے ڈیبیٹ کریں نا یار. وہ ہندوازم بہت پرانا ہے جی، بہت اچھا ہے جی. وہ عقل کے ناخن لے. موڈی بدماش کو آپ نے چڑھا دیا سب پہ. اسی طرح ہم لوگ تو جنگ لڑے ہیں GHQ کے خلاف، ہم جیتیں گے. میں تو کہتا ہوں آپ فوج کو نکال دیں، پوری فوج ڈسبینڈ پاکستان کی کر دیں. اگر پاکستانی آبادی اپنے ملک کا نہ کر سکی دفاع، اب میرا نام بدل دیں. 1 انچ بھی پاکستان کا کوئی لے سکے، یہ 25 کروڑ تن کے رکھ دیں گے. انہیں باتیں کرتی ہیں آن گراؤنڈ، پتہ نہیں گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے. قدرت کا ڈانس کا پتہ نہیں، یہ کاسمک ڈانس سے آپ بہت دور ہیں. اور باتیں باتیں باتیں. اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت، اللہ نے.